اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ایک بہت ہی اہم ویڈیو کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، لہذا اب اس ویڈیو کی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا۔ بلا ٹائم تاخیر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں بیٹھا ہوا تو نے سوچا کہ یہ مسجد نبوی کے دیوار کے سائے میں کتا کیسے بیٹھا ہے؟ تو نے ایک ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارا تھا؟ ہاں مارا تھا۔ اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو ڈنڈے کا اثر وہ پیٹھ پر تھا۔ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کوئی کتا نہیں تھا، وہ تیرا پیر تھا ابو علی شاہ قلندر۔ کون ہیں یہ لوگ؟ استغفر اللہ۔ کہاں سے آتے ہیں؟ اب علی بھائی کی ویڈیو تک دیکھیے گا، بہت انفارمیٹیو ہے۔ وہ بات میں نے کیا کی ہے ذرا اس میں مجھے بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نوجوانوں کی جو کالج اور یونیورسٹی سے جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو ان بیچاروں کی ابھی کامن سینس بھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں پہ تعلیم ہے تربیت کوئی نہیں ہے۔ کیا میں نے بات کی تھی وہ ذرا بتائیں۔ آپ نے کہا تھا کہ جو میں نے گیٹ اپ اپنایا ہے یہ لوگوں کے لیے بنایا تھا کہ لوگ دین کی طرف راغب ہوں اس طرف دیکھ کر، اور یہ جو آپ سے پوچھا کہ زلفیں آپ نے رکھی، یہ دو سوالات ہو گئے۔ ہاں زلفوں کے بارے میں آپ نے بات کی تھی، وہ دوسری بات میں زلفیں آپ نے کہا جی زلفیں جو رکھی ہیں یہ بھی میرے کو شوق سے نہیں رکھی ہے، اس لیے رکھی ہیں کہ گیٹ اپ اپنایا ہوا ہے، اور زلفیں رکھنا کون سی آسان ہے؟ زلفیں رکھنا ایسے ہے جیسے کتا پالنا۔ زلفیں رکھنا ایسے ہے جی جی کتا پالنا؟ جی جی دیکھا نا غلط بات کر دی۔ ٹھیک ہے سر، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ اگر ایسا آپ نہیں، آپ کے علاوہ جتنے علماء یا رک جائیں، میں بات آ گئی نا، بس میں جواب دوں گا آپ کا سوال۔ آپ سمیت سارے لوگ میرے مخالفین کے جملے سن کے میرے منہ میں ڈالتے ہیں، ایک نقطے سے میرا مجرم بن جاتا ہے۔ میں تو کتا پالنے کو جائز نہیں سمجھتا، اور کتے تو تم لوگوں کہتے ہو مدینے کے کتے ہیں، تمہارے بابے کہتے ہیں کہ میری کمر پہ نشان ہے، وہ جو مسجد نبی کے باہر کتا پھر رہا تھا، جو ٹاؤں ٹاؤں کر رہا تھا، تو نے ڈنڈا مارا تھا، وہ میں تھا۔ اور کتے تو تمہارے بزرگ ہیں، میں تو کتے کو جائز نہیں سمجھتا پالنے کو، سوائے جو قرآن نے اجازت دی ہے وہ بھی شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے، ریوڑوں کی حفاظت کے لیے۔ میں تو کتوں کو جائز نہیں سمجھتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ گیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ جب تک یہ مدینے کا کتا آپ نہیں نکالتے، یہ جو بریلوی نیچے کھڑا ہے ہزار ہے، یہ تو کہتے ہیں مدینے کتے، اس بریلوی کو اپنی چرپائی کے نیچے سے نکالے پھر میں آؤں گا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو نبی الاسلام کی چرپائی کے نیچے کتا آ جائے تو حضرت جبرائیل نہیں حضور کو آ کے ملتے ہیں، وہ مسلم کے الفاظ ہیں، جبرائیل تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تم وعدے پہ نہیں ہے۔ ان کا یا رسول اللہ یہ بریلوی کو نیچے سے نکالیں، مدینے کے کتے کو، سگے مدینہ کو۔ تو یہ کہتے ہیں ہم فخری اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، تو کہ نا آپ کا فخر ہے نا، تو آپ کہ ٹھیک ہے نا۔ میں اگر انجینئر اپنے آپ کو کہتا ہوں تو آپ مجھے بار بار انجینئر کہ میں تو برا نہیں مانوں گا نا۔ آپ جب کہتے ہو ہم مدینے کے کتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں مدینے کے کتوں کے کتے ہیں ہم، ہاں، تو ان کو نکالیں گے تو تب ہم آئیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ملنے ہیں، تو یہ کتا تو ان کا معاملہ ہے۔ میں نے زلفوں کے بارے میں کہا تھا کہ زلفیں رکھنا ایک پالتو جانور رکھنے کے مترادف ہے، جس طرح آپ کو اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ ایک بھینس پالتے ہیں آپ یا آپ مرغی پالتے ہیں تو اس کی آپ کو کیئر کرنی پڑتی ہے۔ زلفیں رکھنا ایک پالتو جانور کی طرح اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، آپ کو اس کے لیے ایک دن کے بعد ایٹ لیسٹ شیمپو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ان کے بزرگ تو جوؤں سمیت ہی گزارا کرتے ہیں نا، ہم نے جوئیں تو نہیں رکھنی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی جوں گردی سی تو پھر دوبارہ رکھ لیندے سن۔ تو آڈے بزرگ تھے، انہوں نے کیڑے پیڑے نے دنیا چ بھی آخرت چ بھی انشاءاللہ پون گے، مرنے تو بعد بھی۔ یہ تواڈے کیڑے نا، میں تے کیڑے والی جو زلفاں نہیں رکھنی ہے، میں تے رکھنی ہے صاف ستھریاں۔ تو میں نے یہ مثال دی تھی کہ یہ زلفیں رکھنا ایسے ہے، اور یہ میں نے کس کی زلفوں کی بات کی تھی؟ اپنی زلفوں کی۔ میری زلفوں کے ساتھ اگر آپ کو اتنی عقیدت ہے کہ میں اس کی کسی جانور سے مثال دیتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں میری گستاخی ہو رہی ہے، تو میں اپنی گستاخی خود کر رہا ہوں نا۔ اچھا، اس میں نبی علیہ السلام کی زلفوں کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، میں نے تو اپنی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے لیے کوئی بندہ بات کرتا ہے، اس سے اس کا کیا لینا دینا؟ تو اس طرح کی جب کوئی مثال بیان کرتا ہے، اس طرح کوئی کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ اور اگلی بات، الیاس قادری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، خادم رضوی صاحب نے بھی کئی بار بیان کیا کہ جی وہ تاتاریوں کے اولاد میں جو تگودار خان تھا وہ مسلمان اس لیے ہوا کہ وہ ایک اس وقت کے صوفی بزرگ کو ملنے گیا، اور وہ بزرگ بلکہ بزرگوں کو اس نے اپنے دربار پہ بلایا، تو انہوں نے بزرگوں سے پوچھا کہ تمہاری داڑھی کے بال جو ہیں یہ بہتر ہے یا میرے کتے کی دھند؟ ٹھیک ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ
ان کے بزرگ کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر دنیا سے اپنا ایمان بچا کر چلا گیا تو پھر میری داڑھی کے بال تیرے کتے کی دم سے بہتر ہے، اور اگر میں اللہ کا نافرمان ہو کر مرا تو تیرے کتے کی دم میری داڑھی کے بالوں سے بہتر ہے. اور تمہارے بزرگ تو کتے کی دموں کو اپنی داڑھیوں سے بہتر کہتے تھے. جاؤ انہیں کہا دی خبر لو، میں تہاڈی دائی ہاں، میرے تو تہاڈے ٹیڈ بھی نہیں چھپے نہ تہاڈے مرے ہوئے نہ زندہ دے. اور یہ واقعات سنا کہتے ہیں سبحان اللہ بزرگوں نے کتنی معرفت کی گل کی تھی. اور تہاڈے بزرگ تے اپنی داڑھی نو کتے دی پوچھل کھوڑ تے ولی اللہ تے میں تو اس بڑا ولی اللہ. میں نے تو پھر بھی ایک پیٹ کی بات کی تھی. کیا بات سر، وضاحت ہوگی، وضاحت ہو گئی. اس کے بغیر تو منجی نہیں نہ ٹھکنی بریلویوں کی. کیا بات. تو میں کہتا ہوں سوال کریں منجی ٹھکوا کے لے کے جائیں، پھر قیامت تک ٹائم ہے. ہمارے پاس یہاں کئی لوگ ہیں بعد میں بریلوی مفتیوں نے کہا تسی کیوں گئے ہو، وہ سانو پتہ ہے ہر گل دا جواب دے دینا، تسی نہ جایا کرو. دیکھو یہ مرزا شاہ زیب کو کہا چھوٹو نے. ہاں وہ ایک چھوٹو ہے نا جو سبحان اللہ پڑھا تھا چشتی رسول اللہ کے پیچھے، وہ چھوٹو مفتی، اس نے کہا کیوں جانتے ہو جواب دے دینا ہر گل دا، تسی جائے نہ کرو. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جب قرآن پڑھا جائے شور مچا دیا کرو، اسی طرح تم قرآن پر غالب آ سکتے ہو، کیونکہ قرآن تو ہر بات کا جواب دے دیتا ہے. لیکن سننا نہیں جانا نہیں تو انہوں بڑی گالاں پینی ہیں آج. ہاں تو اسی بزرگاں دی داڑھی نو کتے دی پوچھل بنا کے جا رہے ہو تم. اور خود لکھیا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے، یہ رسالہ چھاپا ہوا ہے پاپا جانی نے. انہوں نے کہا دیکھو بابا جی کتنے پہنچے نے، اوے باباؤں کے بابا آ گیا. جی ناظرین، آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست، بہت ہی لوجیکل ویڈیو تھے. خاص کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو ہمیشہ ہی سے بڑا جو ہے نا لوجیکل اور انفارمیٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ہر بیانات قرآن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، حدیث سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا ایسے شخص کی تلاش ہونی چاہیے جن کی نصیحت ہمیشہ قرآن سے ریلیٹڈ ہو، حدیث سے ریلیٹڈ ہو، نہ کہ ان بابوں کی جو واقعات سنا کر، ان لوجیکل واقعات سنا کر جو ہے نا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہت سارے جو ہے ان کی طرح مائل بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان کی بیانات قرآن اور حدیث سے کمپیئر بھی کرتے ہیں اور انہیں فوراً جواب دیتے ہیں. یہ کہاں حدیث میں ہے، کہاں قرآن میں ہے. بہرحال تو ناظرین جو ہے نا اس ویڈیو کی شروع میں ہم نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ایک شخص کا واقعات سنا رہا تھا. ایک مولوی کہہ رہا تھا ایک شخص عمرہ یا حج کے سلسلے میں مسجد نبی میں پہنچ گیا. مسجد نبی میں جب دیکھا تو بیک سائڈ پر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، تو اس شخص نے اس کتے کو مار کر وہاں سے بھگا دیا. باہر انہوں نے اپنے سفر کمپلیٹ کر کے اپنی مرشد کے پاس پہنچ گیا تو مرشد نے انہیں کہا مسجد نبی کے پاس ایک کتا تھا، آپ نے اس کو بھگا دیا؟ انہوں نے کہا جی. آپ نے اس کو مار کر بھگا دیا؟ انہوں نے کہا جی. پھر انہوں نے ان کو کہا اپنی پیٹھ ذرا دیکھا تو پیٹھ پر جو ہے نا ڈنڈوں کی نشانات پڑے ہوئے تھے. تو اس مرشد نے کہا یہ کوئی کتا نہیں تھا بلکہ یہ آپ کے پیر تھے، آپ کے مرشد تھے. بڑا تعجب کی بات ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا آپ نے کل آنا تھا، آج ہی 2-3 دن کے بعد آیا، وجہ کیا تھے؟ تو جبرائیل نے کہا آپ کے جو ہے نا گھر کے دروازے کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوا تھا جس کے سبب جو ہے نا میں آ کر واپس چلا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس گھر میں بھی کتے رکھے ہو، جس فرشتے اس گھر میں داخل کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں. لیکن اس واقعے میں ہمارے پیر، ہمارے سپریم لیڈر ہوتے ہیں مسلک کا، اپنے ہمارے عقائد کے ایک سپریم لیڈر ہوتے ہیں، وہ کتے کی شکل میں آ کر مسجد نبی میں پہنچ گئے. مسجد میں جو ہے نا ہمارے ایک مثال ہے، جو ہے نا کوئی شخص کسی شخص کو نفرت کی انتہا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ جو ہے نا ہمیں ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے آپ مسجد میں کتا دیکھا ہو. مسجد نبوی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بڑا مقام والا مسجد ہے خانہ کعبہ کے بعد. تو ہمارے پیارے مذہب میں
ہمارے پیارے مذہب اسلام میں بہت سارے ایسے عقیدت مند بھی ہیں جن میں جو ہے نا جہالت کوٹ کوٹ کر بری ہوئے ہیں. لہذا جو نا ہمیں ان سے بچا کے رہنا چاہیے، ان سے محفوظ ہونے چاہیے. کیوں؟ وہ بھی ڈوبے گا اور آپ کو بھی ساتھ لے کر بھی ڈوبے گا. اگر کوئی شخص آپ کو ایسے واقعات سنا کر اپنی طرف موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوراً آپ جو ہے نا انہیں یہی سوال کرنے چاہیے، یہ کبھی حدیث میں مینشن نہیں ہے، یہ قرآن میں مینشن نہیں ہے. یہ کہہ کر انہیں چپ کرنے کا ایک واحد طریقہ ہے. پھر ہم نے جو ہے نا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ویڈیو بھی دیکھا، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ہے نا ہر بیانات قرآن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، حدیث سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. پھر بھی لوگ جو ہے نا ایک تعصب میں آ کر جو ہے نا فرقے کو وہاں ڈال کر انجینئر کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے پہلے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس پر ڈیفائن کرتے ہیں. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو نا ہمیں قرآن سے اور حدیث سے جو ہے نا ریلیٹڈ جو ہے نا ہمیں ایڈوائس کی، ہمیں بھی اسی طرح کی ایڈوائس کی اشد ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں. اللہ حافظ.